سہیل آفریدی صاحب نے کراچی اور تحریک تحفظ یعنی پاکستان نے لاہور جانے کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے۔ دونوں نے ایک ہی تاریخ کا اعلان کیا ہے، 9 جنوری کو جب سہیل آفریدی کراچی پہنچیں گے تو اسی تاریخ کو تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی قیادت لاہور پہنچے گی۔ اوورال بھی بات کرتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا کہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان نے 8 فروری کو ہڑتال کا اعلان کیا ہوا ہے، یوم سیاہ کا اعلان کیا ہوا ہے۔ دیکھیں اس وقت 2 ایکٹیویٹیز ہیں جو آگے تحریک تحفظ یعنی پاکستان اور تحریک انصاف کی ہونے جا رہی ہیں، جن کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ایک 8 فروری کی بات ہو رہی ہے اور ایک ہو رہی ہے اسٹریٹ موومنٹ کی۔ اچھا، یہ ابھی جو ہو رہی ہے یہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاریاں ہیں۔ اسٹریٹ موومنٹ کیا ہوگی، جس پہ کئی بار میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ ایک لوگوں کے اندر ایک کنفیوژن ہے کہ پتہ نہیں اسٹریٹ موومنٹ کیا ہوگی۔ اسٹریٹ موومنٹ جو اب تک میں سمجھا ہوں، جس طرح سے سہیل آفریدی صاحب کی گفتگو میں سن رہا ہوں، اور جو عمران خان صاحب کا جو اب تک پیغام باہر آیا ہے اس سے جو میں سمجھا ہوں وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو آپ ایکٹیو کرتے چلے جائیں اور پھر جس تاریخ کو اناؤنس ہوگا کہ اب جو ہے وہ سڑکوں پر آ کر بیٹھ جائیں تو پھر لوگ اپنے اپنے شہروں میں آ کر مین شاہراہوں پر بیٹھ جائیں گے اور تمام سڑکوں کو بند کر دیا جائے گا۔ تو یہ اس وقت پلان ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی بہنیں نورین نیازی صاحبہ، علیمہ خانم صاحبہ کیٹیگوریکل بتا چکی ہیں کہ عمران خان نے اسلام آباد آنے سے منع کیا ہے، کیونکہ عمران خان نے کہا ہے کہ اگر آپ ڈی چوک آئیں گے تو گولی چلے گی، جانیں چلی جائیں گی۔ لیکن ابھی بھی عمران خان سے یہ خطرہ حکومت کو ہے کہ وہ دوبارہ اسلام آباد کی کال دے سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان سے ملاقاتیں بند کر دی گئی ہیں اور 2 دسمبر سے لے کے اب تک عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات نہیں کرائی گئی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 8 فروری تک اب کوئی عمران خان سے ملاقات نہیں کرائی جائے گی، یہ طارق فضل چودھری نے کہا ہے۔ اب یہ جو 2 چیزیں ہیں، ایک 8 فروری اور ایک جو فائنل کال آپ اس کو کہہ لیں یا اسٹریٹ موومنٹ کی ایگزیکیوشن آپ کہہ لیں، ان دونوں کا ابھی فوکس تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان کا اس کے اوپر ہے۔ اس کے سلسلے میں تحریک تحفظ پاکستان کی قیادت لاہور جا رہی ہے، لیکن سوال یہاں پر بڑا اہم ہے کہ سہیل آفریدی لاہور جاتے ہیں اور لاہور سے سہیل آفریدی صاحب کو واپس آئے ہوئے، یعنی میرے خیال ہے کہ وہ 28 دسمبر کو واپس آ گئے تھے۔ 28 دسمبر کو اگر وہ واپس آ گئے تھے، میں دوبارہ تاریخ کنفرم بھی کر لیتا ہوں کہ یہاں سے کیلنڈر سے دیکھ کے کہ وہ کیونکہ واپس آئے تھے اتوار کے دن، تو یہ اتوار بنتا تھا جناب بالکل 28 دسمبر۔ اب سوال میرا یہ ہے کہ 28 دسمبر کے بعد 29 دسمبر 30 دسمبر 31 دسمبر آج یکم 4 دن ہو گئے ہیں، آپ ان 4 دنوں میں دیکھ لیں یا آپ بات کر لیں کہ جب عمران خان صاحب نے اسٹریٹ موومنٹ کا کہا ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاریاں کریں، مجھے آپ پچھلے ان 4 دن سے پہلے پچھلے 1 ماہ میں، یعنی آپ چلیں 2 ماہ میں، مجھے نومبر اور دسمبر میں دکھا دیں کہ تحریک انصاف کی پورے پنجاب کے اندر گراؤنڈ کے اوپر کوئی ایکٹیویٹی ہوئی ہو، پورے پنجاب کے اندر کوئی گراؤنڈ کے اوپر ایکٹیویٹی ہوئی ہو، کہیں پہ کوئی پروٹیسٹ کیا ہو، کہیں پہ کوئی کسانوں کے لیے پروٹیسٹ ہوا ہو، کہیں پہ سیلاب زدگان کے لیے کوئی پروٹیسٹ ہوا ہو، کہیں تاجروں کے ساتھ مل کے کوئی احتجاج کیا گیا ہو، کہیں مہنگائی کے اوپر کوئی احتجاج کیا گیا ہو، کہیں پہ تحریک انصاف کا کوئی MNA MPA کوئی ٹکٹ ہولڈر آپ کو ڈور ٹو ڈور کمپین کرتا ہوا نظر آ رہا ہو، تو اس لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب سہیل آفریدی تو ہو کے آ گئے لاہور میں، ایک ماحول گرما کر آ گئے اور ان کا خوف ابھی تک لاہور کی فضاؤں میں برقرار ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پرسوں بھی جو عظمہ بخاری جو ہیں، عظمہ بخاری نے پرسوں بھی انہوں نے واک آؤٹ کیا پنجاب اسمبلی سے، یعنی وزیر اطلاعات جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی سے واک آؤٹ کریں گے۔ پہلی بار ہوا ہے کہ کسی حکومت کا وزیر اطلاعات جو ہے وہ واک آؤٹ کر رہا ہو۔ وہ کیا تھا؟ وہ سہیل آفریدی کا خوف تھا جو لاہور کی فضاؤں میں ہے، جو ان کے اعصاب پہ سوار ہے، اور اس سے ابھی تک وہ اس خوف سے نہیں نکل پا رہے اور مختلف سٹنٹس کر رہے ہیں، مختلف ڈرامے کر رہے ہیں، فنکاریاں کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اپنا ایک وہ دکھایا جائے۔ وہ سارا فضول ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ سہیل آفریدی لاہور گئے ہیں، لوگ نکلے ہیں، خوف کے بت انہوں نے توڑے ہیں، انہوں نے دکھایا ہے کہ تحریک انصاف آج بھی لاہور کے اندر موجود ہے، اس کے لوگ موجود ہیں، لوگ نکلنا چاہتے ہیں، لوگ نکل سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے اس کے بعد کیا ہوا؟ ہاں، آپ اگر کہیں کہ منگل کو ایکٹیویٹی بڑی نہیں تھی ویسٹ پنجاب کی اور ساؤتھ پنجاب کی اڈیالہ کے باہر، تو یہ بھی غلط ہوگا، لوگ تھے آئے، لیکن کیا صرف اور اڈیالہ کے باہر بھی جو آپ تحریک انصاف ہر منگل کو آتی ہے تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ کیا عمران خان سے ملاقاتیں بحال ہو گئی ہیں؟ نہیں ہوئی نا، تو اس پہ بھی غور کرنا ہوگا کہ آپ کو کیا حکمت عملی اپنانی ہے۔ پھر عمران خان نے کہا تھا کہ میرے جو کیسز نہیں لگ رہے تو آپ عدالتوں کے اوپر دباؤ بڑھائیں۔ کیا دباؤ بڑھایا ابھی تک؟ ILF نے، جو تحریک انصاف کا لائرز فورم ہے، انہوں نے 9 مئی کی، میں عتیق ریاض صاحب کا دیکھ رہا تھا ٹویٹ جو صنم جاوید صاحبہ کے ہسبینڈ نے، عتیق ریاض نے ٹھیک کہا ہوا تھا کہ بھائی لاہور کی
لاہور کے باہر کے الیکشن جو ہیں وہ تحریک انصاف کی حمایت سے جیتے ہوئے ہیں جو لوگ، وہ بتائیں کہ 9 مئی کی جو مین اپیلیں لگوانے کے لیے انہوں نے کیا کام کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ تو یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی کیسز لگوانے کے لیے القادری کے اوپر بات ہی نہیں ہوتی۔ اصل میں نا سب سے بڑا جو اس وقت کرائسس ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز نارملائز ہوتی جا رہی ہے۔ 26 نومبر نارملائز، ثانیہ مرید کے نارملائز، عمران خان کی قید تنہائی نارملائز، عمران خان کے کیسز عدالتوں میں نہ لگنا نارملائز، 9 مئی کے جو لوگ گرفتار ہیں ان کے اپیلیں نہ لگانا عالیہ نیلم کی طرف سے نارملائز، ہر چیز کو نارملائز کرتی چلی جا رہی ہے تحریک انصاف اور اس کی قیادت۔ طارق محمد جنگلی صاحب کو نکال دیا نارملائز، یہ عمران خان کی بہنوں کے اوپر لاٹھی چارج ہوتا ہے، واٹر کینن چلتا ہے نارملائز، عمران خان کی جس طرح سے میں نے آپ کہا کہ یہ ساری جو ایکٹیویٹیز یہ سب قید تنہائی اور یہ ظلم اور سارا کچھ، یہ ہر چیز کو تحریک انصاف جو ہے وہ نارملائز کرتی چلی جا رہی ہے، جو کہ بڑا ایک تحریک انصاف کے لیے اس وقت جو ہے وہ کرائسس ہے۔ اب دیکھیں کہ ٹھیک ہے 8 فروری کے اوپر ابھی ان کا فوکس ہے، 8 فروری کے اوپر 8 فروری کا انہوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے تحریک تحفظ یعنی پاکستان نے، وہ یہ اناؤنس کیا ہوا ہے کہ انہوں نے جو اعلامیہ تھا 20 اور 21 دسمبر کا، اس میں انہوں نے اعلامیہ میں کہا کہ ان مقاصد کے حصول کے لیے لائمن ان مقاصد کے حصول کے لیے 8 فروری 2026 یعنی آئین اور قانون کی 2 سالہ برسی اور اس ناجائز نظام کی بنیاد رکھے جانے والے دن پر تحریک تحفظ یعنی پاکستان ملک بھر میں پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کے ساتھ بین الاقوامی سطح پر یوم سیاہ منانے اور بھرپور احتجاج کا اعلان کرتی ہے۔ اچھا یہ تو سمجھ آ گئی کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ پہیہ جام ہڑتال ہو، آپ یہ چاہتے ہیں کہ شٹر ڈاؤن ہڑتال ہو، اس دن دکانیں بند ہوں، اس دن سڑک کے اوپر گاڑیاں نہ ہوں، لیکن 21 دسمبر کو تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا یہ اعلامیہ آتا ہے۔ 21 دسمبر سے لے کے آج کے دن تک 1 دسمبر تک 11 دن ہو گئے، تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی۔ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا نہ ٹرانسپورٹرز کے ساتھ کوئی تنظیموں کے ساتھ رابطہ ہوا ہے، نہ کوئی تاجر تنظیموں کے ساتھ رابطہ ہوا ہے۔ تو ایک عجیب سی ایک تحریک تحفظ یعنی پاکستان اور تحریک انصاف جو ہے وہ ایک عجیب سی کنفیوژن کا شکار ہے، ایک عجیب سی ایک مخمصے کا شکار ہیں۔ ان کو شاید خود بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کرنا تو کرنا کیا ہے، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اس میں آگے کہا گیا کہ عوام کو متحرک کرنے کے لیے ایک مرکزی کمیٹی، وائس چیئرمین مصطفیٰ نواز کھوکھر، ڈاکٹر امجد، علی اصغر، حلیم عادل شیخ، زین شاہ اور فلاں کی مطلب اس میں بنا دی گئی ہے، اور وہ شامل ہوں کے بنا دی گئی جو صوبائی اور ضلعی سطح پر ذیلی کمیٹیاں تشکیل دے گی۔ آج 1 جنوری ہو گئی ہے، 4 دن پہلے کہا گیا تھا کہ اناؤنس ہو جائیں گی کمیٹیاں، ابھی تک کمیٹیاں بھی اناؤنس نہیں ہوئی۔ اس کے بعد آگے کہا گیا کہ مزید اس ضمن میں تحریک تحفظ یعنی پاکستان تمام صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں قومی مشاورتی کانفرنسز کا انعقاد کرے گی اور بار کونسل، سول سوسائٹی اور عوام کے ساتھ بھرپور رابطے کر کے آئین، قانون اور جمہوریت کی بحالی کے لیے تحریک کو باوقار انداز میں آگے بڑھائے گی۔ اچھا اب جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ 21 دسمبر سے لے کے آج تک تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی نہ کمیٹیاں اناؤنس ہوئی ہیں، نہ کوئی ان کے بار کونسل سے رابطے ہوئے ہیں، نہ ان کی قیادت کہیں ایک جگہ پہ بھی تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی قیادت آپ کے کو گراؤنڈ کے اوپر نظر آئی ہے۔ تو یہ ایک مخمصے میں پھنس گئی ہیں تحریک تحفظ یعنی پاکستان، ایک کنفیوژن کا شکار ہے تحریک تحفظ یعنی پاکستان اور تحریک انصاف کی قیادت، کہ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بڑی ایکٹیویٹی ہوگی جو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، محمود ثنا چکدئی صاحب، اخوندزادہ حسین صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، اسد کیسا صاحب، شاید جمیل صاحب، یہ سارے لاہور میں ایکٹیویٹیز کریں گے، بڑی ایکٹیویٹیز ہوں گی، مومنٹم ہوگا، چارج ہوں گے لوگ، ایکٹیویٹیز ہوں گی، ایک یہ مزاحمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ مزاحمت کی ایک علامت ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ 11 دن نہ کوئی پریس کانفرنس، نہ کوئی ایکٹیویٹی، نہ کوئی میل ملاقاتیں، نہ کوئی چیز، تو 11 دن تک آپ اتنی بڑی ایک چیز اناؤنس کرتے ہیں 21 دسمبر کو، اور اس کے بعد 11 دن آپ گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، تو اس سے تو نہیں آپ اتنا زیادہ دباؤ حکومت کے اوپر بڑھا پائیں گے۔ اور یہی حکومت کے اس وقت جو ہے نا، پوری جو اس وقت ہمارا نظام چل رہا ہے وہ 2 چیزوں پہ چل رہا ہے، ایک ٹرمپ کے اوپر کہ ٹرمپ کی ننگی اور گندی سپورٹ حاصل ہے، اور دوسرا یہ نظام چل رہا ہے جو تحریک انصاف کی انٹرنل لڑائیاں ہیں، کمزوریاں ہیں اور کنفیوژنز ہیں، ان 2 چیزوں کے اوپر یہ نظام چل رہا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، ورنہ یہی وکیل جو ہیں، جو پورے پاکستان میں اس وقت کوئی ایک وکیل لیڈر نہیں جیت سکتا اگر اس کے ساتھ عمران خان کا نام نہ جڑا ہوا ہو، یا تحریک انصاف کی سپورٹ نہ ہو، یا یہ ہے کہ وہ ایک صورت میں مخالف جیت سکتا ہے کہ تحریک انصاف کے ہی لوگوں کو استعمال کر کے وہاں پہ تحریک انصاف کو 2 گروپوں میں تقسیم کر دیا جائے اور حکومتی گروپ جیت جائے، اس کے علاوہ تو کوئی اور نہیں ہے۔ تو پورے پاکستان میں اس وقت عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے، کہتے ہیں کہ قائد اعظم کے بعد اتنا پاپولر کوئی نہیں تھا، لیکن اس پاپولیرٹی کا کیا ہے کہ عمران خان سے ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی،
عمران خان کے کیسز نہیں لگ پا رہے. 9 مئی کے جو کنوکٹڈ لوگ ہیں, بے گناہ سزا یافتہ لوگ ہیں, ان کے کیسز نہیں لگ رہے. حسان نیازی کا کیس نہیں لگتا, ملٹری کورٹس والوں کے کیس نہیں لگتے, علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود رانا چکزئی کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا بطور اپوزیشن لیڈر. اور مطلب کوئی ایک آؤٹ پٹ کیا ہے اس پاپولیرٹی کا؟ کوئی نہیں ہے. کیوں؟ اور آؤٹ پٹ کس نے لانا ہے؟ وہ لانا ہے اس پی ٹی آئی کی تنظیم نے, تحریک تحفظ پاکستان نے. اور پھر دیکھیں عمران خان کی پاپولیرٹی کی وجہ سے یہ تو ہے کہ اس نظام, اور وہ جیل بیٹھے ہوئے عمران خان اس نظام کو ناکوں چنے تو چبار ہے, اس کو گھٹنوں پر تو لے آئے, یہ نظام تو نہیں چل پا رہا. ان کو ننگا تو عمران خان نے کر دیا ہے, گندا تو عمران خان نے کر دیا ہے. ہر روز عمران خان ان کو ایکسپوز کرتا ہے, جو عمران خان نے کہا ہے تو وہی ہوا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مزاحمت اور مزاحمت, لیکن پریکٹیکلی اس وقت گراؤنڈ کے اوپر پنجاب میں تو کچھ بھی نہیں ہے. پنجاب میں تو کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے سوائے اس کے جو سہیل آفریدی گئے اور ایکٹیویٹی ہوئی. تو یہ ایک سب سے بڑا اس وقت تحریک انصاف کا کرائسس ہے کہ سہیل آفریدی کراچی چلے جائیں گے, کراچی وہ ایکٹیویٹی کر کے آ جائیں گے, بہت شاندار ایکٹیویٹی ہوگی, نظام کے ناک میں دم کر کے آ جائیں گے, ٹمپریچر بڑھا کے آ جائیں گے, اپنے زور بازو سے ساری ایکٹیویٹیز کر کے آ جائیں گے, دکھا دیں گے کہ لوگ آج بھی عمران خان کے ساتھ ہیں, لوگ نکلنا چاہتے ہیں, لوگ نکلے ہیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ خاموشی. تو یہ ایک جو تحریک تحفظ پاکستان اور تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے, ان کا یہ جو ایک کنفیوژن والا ہے نا, کہ اب آپ نے جس طرح سے میں آپ کو عرض کیا کہ آپ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ پہیے جام ہڑتال ہو, اس دن جو ہے وہ شٹر ڈاؤن ہڑتال ہو, یعنی کوئی دکان بھی نہ کھلے, کوئی گاڑی سڑک پہ نہ آئے, تو پنجاب حکومت نے تو اربوں روپے لگا رہی ہے وہ 7, 8, 9 فروری بسنت کے اوپر, اور وہ تو فری گاڑیاں چلا رہے ہیں, وہ تو اپنا وہ چلا رہے ہیں, فری رکشے چلا رہے ہیں. تو اس بات کو مانے نا کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نظام کے خلاف ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اس حکومت کو ماننے کو تیار نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کلین سویپ ہوا ہے اس حکومت کو 17 سیٹیں دی صرف لوگوں نے. لیکن یہ بھی جو ایک حقیقت ہے نا کہ گراؤنڈ کے اوپر تحریک انصاف کی تنظیمات اور لوگوں کا عوام سے رابطہ نہیں ہے. لوگوں کے ڈور ٹو ڈور کوئی تحریک انصاف کا رہنما اس وقت کمپین نہیں کر رہا, سوائے سہیل آفریدی کی. کون آپ کو نظر آتا ہے گراؤنڈ پہ جاتا ہوا؟ تو یہ وہ کرائسس ہے تحریک انصاف کا, جس کرائسس, ہاں کچھ ایکٹیویٹیز کراچی میں ہوئی, کچھ ادھر بلوچستان میں ہوئی, ادھر چترال والی سائڈ پہ ہوئی. کے پی تو آپ چھوڑ دینا, کے پی تو اختیار ہے, کے پی کا تو مسئلہ نہیں ہے. اصل سوال ہے پنجاب اور پنجاب, سندھ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, کراچی وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو ایک کرائسس ہے, اس کرائسس کو, اس کنفیوژن کو تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان کیسے جو ہے اس گرداب سے, اس کنفیوژن سے نکلتی ہے. اور جس دن تحریک انصاف نے واقعی صرف سہیل آفریدی کی بات نہیں کر رہا, علامہ راجہ ناصر عباس کی بات نہیں کر رہا, محمود رانا چکزئی صاحب کی بات نہیں کر رہا, جس دن تحریک انصاف کے جو 1000 ایم این ایز, ایم پی ایز, ٹکٹ ہولڈرز, لیڈرز ہیں, 1000 کے 1000 نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے مزاحمت کرنی ہے, تو اس دن اس نظام کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا. مجھے تحریک انصاف, مجھے نہیں صرف میں تھا, چودھری صاحب تھے, رضوان غلزئی صاحب, وسیم ملک صاحب, ہم تحریک انصاف کے ایک رہنما کے پاس بیٹھے تھے, اور ان کے ساتھ جب ہم بیٹھے تو ہم نے کہا جی کیا دیکھتے ہیں آپ عمران خان کی رہائی اور یہ ساری چیزیں. انہوں نے کہا جس دن میں, انہوں نے اپنا کہا, انہوں نے کہا جس دن میں بطور لیڈر مرنے کے لیے یا جیل جانے کے لیے تیار ہو جاؤں گا, اس دن عمران خان رہا ہو جائے گا. انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو لیڈرشپ ہیں, ہم جو عہدیدار ہیں, ہم جو ایم این ایز, ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈر ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ کارکن مار کھائے, کارکن جیلوں میں جائے, ہمیں جیلوں میں نہ جانا پڑے, ہماری ایم این اے اور ایم بی اے شپ نہ جائے, ہماری ہماری جو اسمبلی کی رکنیت ہے وہ نہ جائے, ہمیں سزا نہ ہو جائے. تو انہوں نے کہا جب ہم اس طرح کی, اس حد تک ہم کمپرومائزڈ ہوں گے اور اس حد تک ہم خوفزدہ ہوں گے اور اس حد تک ہم نظام سے سودا کر چکے ہوں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. دیکھیں ایک ہے کہ یہ نظام اپنے بوجھ سے گرنا, وہ تو تحریک انصاف جا کے گھروں میں بھی بیٹھ جائے نا, کوئی بندہ ان کا نہ رہے, تب بھی یہ نظام اپنے بوجھ سے گرے گا, کیونکہ اکیلا عمران خان ڈٹا ہوا ہے. لوگ ان کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. لیکن اب لوگ جو ان کو ماننے کو تیار نہیں ہیں, لوگ جس نظام سے نفرت کرتے ہیں, ان کو کس طرح سے ان کو کنیکٹ کرنا ہے اپنے ساتھ اور کس طرح سے ان کو قائل کرنا ہے. وہ جو سہیل آفریدی ہر جگہ جا کے بات کر رہے ہیں, لوگوں کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے خلاف ہو رہا ہے, یہ عوام کے خلاف ہو رہا ہے, یہ پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے. وہ جو علیمہ خانم کہہ رہی ہیں کہ یہ 34 سے 36 ہزار ارب کا قرضہ انہوں نے 3-3.5 سال میں لیا ہے, یہ آپ کی آنے والی نسلیں اتاریں گی. یہ کسان اس وقت آپ دیکھ لیں, تاجر آپ دیکھ لیں, انڈسٹریلسٹ اس وقت آپ دیکھ لیں, تنخواہ دار طبقہ آپ اس وقت دیکھ لیں, یوتھ کے اندر بے روزگاری دیکھ لیں, انسرٹینٹی دیکھ لیں, جو اس وقت لوگوں کی غربت آپ دیکھ لیں, لوگوں کی خودکشیاں دیکھ لیں, مہنگائی آپ دیکھ لیں, یہ سارے مسائل ہیں. لیکن ان سارے مسائل کا شکار جو لوگ ہیں, ان میں سے کتنے ایشوز کے اوپر تحریک انصاف اس وقت بات کریں گے؟
पंजाब में कितने अवामी इस वक्त पंजाब हुकूमत के कितने स्कैंडल्स हैं जिसको पीटीआई ने इश्यूज बना दिया? कोई भी नहीं। सैलाबज़दा इलाकों के अंदर लोग चीख रहे, चिल्ला रहे, लोग रो रहे हैं कि हमारे घरों के घर बह गए, हमारा सब कुछ उजड़ गया और हमें हुकूमत ने झूठे सर्वे किए और कंपनसेट नहीं कर रही। और अभी आपने वो स्टोरी देखी थी कि पता नहीं कितने अरब रुपए जो है वो कर्जे ये उठा रहे हैं सैलाबज़दा इलाकों के लिए, और पता नहीं और क्लाइमेट चेंज के ऊपर कितने अरबों डॉलर आ चुके हैं अब तक पिछले 10-15 साल में पाकिस्तान के अंदर, कहाँ लगे, कोई नजर नहीं आते। यही जो 34-36 हज़ार अरब 3-3.5 साल में इन्होंने कर्जा लिया बैरूनी, वो कहाँ लगा है? हमें तो लगा हुआ नजर नहीं आता। तो ये जो अवाम के साथ एक तहरीक इंसाफ का ग्राउंड के ऊपर डिस्कनेक्ट है, ये वो सबसे बड़ा मसला है। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का चीज़ों का डिले करना, ये सबसे बड़ा मसला है। फिर तहरीक इंसाफ का मरकज़ी सतह पे कहीं किसी का अकाउंटेबल ना होना, ये सबसे बड़ा मसला है। मसलन आप बताएं ना मुझे कि 38-40 लोग जीते तहरीक इंसाफ की हमायत से पाकिस्तान भर में पंजाब बार कौंसिल के मेंबर के तौर पे, और उन 38-40 में से 19-20 लोटे बन गए। किसी को अकाउंटेबल किया, किसी को गुरकनियत उन्होंने मुअत्तल की, किसी को ओहदे से हटाया, किसी को एक्सपोज किया, किसी का बताया कि ये जिम्मेदार था, इसको हमने पार्टी से निकाल दिया है, इसके लिए कोई हुआ, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कोई पूछने वाला है कि जो आपके वोटों से जो बार के इलेक्शन जीते हैं वो इसका क्या कर रहे हैं? कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वो क्या कभी ये जो लाहौर बार है, लाहौर हाई कोर्ट बार है, कभी ये सारे वकील ओहदेदार इकट्ठे होकर आली नीलम की अदालत में गए हैं कि आप केसेस नहीं लगा रही, इसके जो 9 मई वाले बेगुनाह पड़े हुए हैं, जो गुजरांवाला वाले 51-52 कारकुन है, बाकी क्या कभी गए हैं? नहीं गए। क्या कभी सुप्रीम कोर्ट की मरकजी जो इनकी लीडरशिप है वकीलों की, क्या वो कभी इकट्ठे होकर जस्टिस जाहिया खान के पास गए हैं कि आपके पास जो केसेस पेंडिंग है वो लगाएं? नहीं। क्या कभी इन्होंने कोई सिंसियर एफर्ट एमएनएस एमपीएस ने और इन सारों ने किया कि जाके इमरान खान ने कहा, इमरान खान के ट्वीट्स के अंदर मौजूद है, ये मैं नहीं कह रहा, ट्वीट्स के अंदर मौजूद है, अलीमा खानम के बयानात मौजूद हैं कि इमरान खान ने कहा कि जाके अदालत के अंदर बैठ जाओ और मेरे केसेस लगवाओ, अलकादरी केस और बाकी जो है अदालत के अंदर। कभी आपने देखा कि जाके बैठ गए और कहें कि हमने नहीं उठना? तो ये तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली, तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली इस वक्त बहुत कन्फ्यूजन का शिकार है। सिर्फ सुहेल अफरीदी के लाहौर जाने से, कराची जाने से और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब वगैरह के सिर्फ लाहौर जाने से कोई बड़ा आप नहीं कह सकते कि बहुत बड़ी इस निज़ाम के लिए सेटबैक होगा। हाँ, सेटबैक उन दिनों की हद तक जरूर होता है। इस निज़ाम के सर में दर्द हो जाता है, इनके नाक में दम हो जाता है, ये चकरा जाते हैं, इनके होश ठिकाने नहीं रहते। लेकिन उन्हीं दिनों की हद तक जब वो ग्राउंड पे होते हैं, जब वो वापस आते हैं तो सब अच्छा हो जाता है फिर वही, क्योंकि कोई ग्राउंड के ऊपर नहीं है, कोई डोर टू डोर कैंपेन नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है। तो ये एक इस वक्त जो तहरीक इंसाफ की अंदरूनी कमजोरियां हैं। अब लाहौर की तंजीम कहाँ थी जब सुहेल अफरीदी सड़क के ऊपर लिबर्टी में थे? जब सुहेल अफरीदी लिबर्टी में थे तो तमाम एमपीएस कहाँ थे? तो ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर किसी ने तो अकाउंटेबल करना है तहरीक इंसाफ के लोगों को। और ये मरकजी सतह पे जिनकी जिम्मेदारी है, सलमान राजा साहब वो ज़ाती तौर पे अच्छे इंसान हैं, मंगल को अडयाला के बाहर रहे, शदीद सर्दी में सारी रात इमरान खान की बहनों के साथ रहे, आखिरी वक्त तक उनके साथ रहे। लेकिन उन्होंने एक पॉलिटिकल कमेटी तश्कील दी थी, उसके कितने इजलास हुए हैं, उनका क्या अलामिया सामने आया, उनकी क्या हिकमत अमली है? भाई इमरान खान के अगर केसेस नहीं लग रहे तो आपने क्या हिकमत अमली अपनाई है कि हम लगवाएं? अगर बहनों की मुलाकात नहीं हो रही तो क्या आपने स्ट्रेटजी बनाई है कि बहनों की मुलाकात हो जाए? इमरान खान को अगर कहते तन्हाई में रखा गया तो आपने क्या हिकमत अमली बनाई है कि क्या दबाव किस तरह से बढ़ाना है कि इमरान खान की जो है वो मुलाकात हो जाए बहनों से और कहते तन्हाई उनकी टूट जाए? तो मतलब ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि बात करना ज़रूरी है। बहरहाल देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। और सुहेल अफरीदी साहब का भी ये तो उनका ट्वीट आया है कि 9 जनवरी बरोज़ जुमा वो कराची जा रहे हैं, लेकिन अभी तक मज़ीद तफसीलात नहीं आई कि वो कराची अगर जा रहे हैं तो बाय रोड जा रहे हैं, बाय एयर जा रहे हैं, सिर्फ कराची जा रहे हैं, अंदरूनी सिंध जा रहे हैं। क्योंकि एक राय ये तहरीक इंसाफ के अंदर थी कि वो बाय रोड जाएँ और एक हफ्ते के लिए जाएँ, पहले फैसलाबाद जाएँ, वहाँ से मुल्तान जाएँ, मुल्तान से रहीम यार खान से बाय रोड जाएँ और वापस बेशक वो बाय एयर आ जाएँ कराची से। एक है कि नहीं, आप डायरेक्ट कराची जाएँ, 3-4 दिन वहाँ गुजारें, फिर आ जाएं और फिर गुजरांवाला और जाएं, फिर एक हफ्ते आप फैसलाबाद जाएं। तो ये मुख्तलिफ उनके अंदर आ रहा है। अभी नहीं पता कि फाइनल क्या हुआ। मैंने कोशिश की कि पता चल जाए, मैंने 3-4 लोगों को कॉल की, लेकिन मेरी बात नहीं हो सकी। जब तफसीलात सामने आएंगी तो आपको आगाह करेंगे कि कराची वो जा रहे हैं तो किस तरह से जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।